حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما، آمین۔ ماں باپ کے لیے برابر دعا کرتے رہیے اور ان کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گڑ گڑائیے اور انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں پرورش فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندوں کا اپنے مرحومین کے لیے بہترین تحفہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، آمین۔ دنیا میں سب سے مشکل وقت جب آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ہزاروں عیدیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے جن کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر آتے ہیں۔ اللہ پاک سب مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وہ دل میں چلی آتی ہے چپکے چپکے، کچھ بھول جاؤں تو بتا جاتی ہے چپکے چپکے، بارہا ایسا بھی ہوا محفل میں ماں مجھے چوم جاتی ہے چپکے چپکے، کاش تجھے مل کے بتا پاؤں یاد تیری کتنا رلاتی ہے مجھے چپکے چپکے۔ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کہ باپ کی قبر میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ باپ کے بعد اس کے عزیزوں دوستوں سے نیک برتاؤ رکھے۔ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو کبھی خریدنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً ضائع ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں ایسی ہستی ہے جو ایک بار کھونے سے دوبارہ حاصل نہیں ہوتی۔ ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں کی ممتا لافانی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ادب کرنا، انشاءاللہ جنت کا ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور فرما بردار لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو میرے رب نے مجھے اجازت دے دی۔ بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اور لعنت فرماتا ہے جو والدین کو غصے سے دیکھتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے بات کرنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ سورہ البقرہ۔ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے ہوں بھی نہ کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے ادب اور نرمی سے بات کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اور محبت اور خاکساری سے ان کے آگے کندھے جھکائے رکھنا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے میری کم سنی میں مجھے شفقت سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پیاری ماں کے لیے دعا۔ اللہم اجعلنی من المقربین واجعل امی من الحور العین۔ اے اللہ مجھے اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور میری والدہ کو جنتی حوروں میں سے بنا دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ ہے، یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہم موت کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اپنے پیاروں کی موت پر آہیں بھرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے دل وہیں کے وہیں رہتے ہیں، ان پر ذرا اثر نہیں ہوتا، گویا اپنی موت کا یقین ہے ہی نہیں۔ جسے یقین ہو اس کا عمل بتلاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے اور عنقریب کوچ کر جانے والا ہے۔ سورہ الکہف۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ ان ربی رحیم ودود۔ بے شک میرا رب بڑا مہربان بہت محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ البقرہ۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ انہ ھو یبدئ ویعید۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ البروج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ یہ قول آپ کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہا۔ اپنی عورتوں کو سورہ الواقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ مالدار کرنے والی سورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔